علامہ محمد اقبال کی اسٹرے ریفلیکشن کی ایک اہم لائن ہم آپ کے سامنے دوبارہ رکھنے والے ہیں. اچھا، اسٹرے ریفلیکشن پہ کچھ جلدی سے پھر بات کر لیں، اور یہ بات میں پھر دوبارہ بھی کبھی کروں گا. اسٹرے ریفلیکشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ علامہ محمد اقبال کتنے وائڈ اسپیکٹرم میں ریڈنگ کر رہے ہوتے تھے، کتنے متفرق رائٹرز کو پڑھ رہے ہوتے تھے، فلسفیوں کو پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ان کی رائے کتنی انٹرسٹنگ تھی. کسی بھی آدمی کو جاننا ہو تو بہتر ہے یہ جانو کہ اس کی تنہائی کیسی ہے، وہ تنہائی میں کیا پڑھتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سورج جس کو ہم طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت تیاری کیا کرتا ہے. اور میرے خیال سے ہم میں اور بڑے لوگوں کی تنہائیوں کا ہی سارا فرق ہے کہ ہم وی واچ موویز اور وی سلیپ، بٹ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اگلی صبح کے لیے. اور اس معاملے میں سائنسدان تو ہم سے کئی گنا بہتر ہے. خیر، موضوع پر آتے ہیں. اسٹرے ریفلیکشن کی جو آج کی لائن ہے وہ ہے کہ دی آئیڈیل آف امیجنیشن از بیوٹی not the truth. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ تخیل جب اپنے عروج پہ جاتا ہے تو وہ حسن میں تبدیل ہوتا ہے یا حسن کی ڈیمانڈ کرتا ہے، سچ کی. The ideal of imagination is beauty, not the truth. اور آپ کبھی نوٹ کریں کہ حقیقت یا سچ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ ایک مستقل شاہد ہے جو ہر تھوڑے عرصے بعد تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور علم، سچ، حقیقت، یہ تو عقل تکے سے بھی پیدا کرتی رہتی ہے. یہ تو عقل کی ایک سیکنڈری فیکلٹی وہ چل رہی ہوتی ہے تو ایسی چیزیں پیدا کرتی رہتی ہے. آپ چاہیں بھی تو مجھے ابھی سننا نہیں روک سکتے. اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ٹرائی ناٹ ٹو سی می. آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، ذہن پروسیس کرے گا. تو تخیل کا عروج کیا مانگتا ہے یا تخیل کا عروج کیا ہے؟ تو وہاں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں تخیل کا عروج حسن ہے، سچ نہیں. اسی کی ایک اور دلیل علامہ نے اسٹرے ریفلیکشن میں دی ہے کہ اگر ہم گولڈ سمتھ کی اس نظم ڈیزرٹڈ ولیج کو پڑھیں تو اس میں ہائٹ آف امیجنیشن ہے، تخیل کا ایک خوب بہت ہی تخیل ہے، اس میں معنی آفرینی ہے، لیکن اس میں کئی سائنسی حقائق غلط ہیں. تو یہاں پر علامہ محمد اقبال ہمیں کوئی سورو سائنٹسٹ نہیں بنا رہے یا ہمیں اینٹی سائنس نہیں بنا رہے. وہ یہ بنا رہے ہیں کہ جہاں ہم عقل کو حقیقت اور سچ کے ہم مراحل طے کرواتے ہیں، ایسی عقل کو اس کی سب سے بڑی ضرورت حسن بھی دیتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ بنجر نہ ہو جائے، تاکہ وہ ڈرائی نہ ہو جائے، تاکہ وہ صبح اٹھ کے دلجوئی سے دوبارہ سے اپنے علمی مراحل کے لیے نکل پڑے. اور وہ خوبصورت بات کہ عقل انہیں چیزوں پہ زیادہ غور کرتی ہے جو دل کے لیے مستفید ہو، اور دل کو حسن سے بہتر تو کچھ بھی نہیں لگتا. تو اگر ہم اس بات کو اس پیرائے میں دیکھیں گے تو علامہ کی بات پھر ایک نیا معنی لے کے ہمارے سامنے آتی ہے. اور میرے خیال سے ہر بڑا تھنکر حسن کو اپنی سب سے بڑی متاع سمجھتا تھا. حقیقت، سچ، یہ بہت اہم باتیں، شاید سب سے اہم باتیں بھی ہوں کئی لوگوں کے لیے، لیکن یہ اپنا پیرائے ہر دور میں بدلتی. لیکن حسن جیسے کھڑا رہتا ہے. وہ علامہ کی بات، فلسفے بوڑھے ہو جاتے ہیں، شاعری جوان رہتی ہے. کیونکہ شاید فلسفہ کا کوشچن سچ ہے اور شاعری کا موضوع شاید حسن ہے، which is again very interesting. تو علامہ کی اس بات پہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی کچھ پرکھیں گے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے، تاکہ ہم اور اسٹرے ریفلیکشنز کی لائن آپ کے سامنے رکھیں کہ the ideal of imagination is beauty, not the truth. اور عقل کی سب سے بڑی بھوک شاید کبھی کبھی لگتا ہے حسن ہی ہے، کہ جب وہ کہتا ہے کہ بھائی سمجھ تو نہیں آ رہا لیکن مزہ بہت آ رہا ہے. اینڈ اٹ از، اس کی راحت اتنی ہے کہ سمجھ آنا ضروری بھی نہیں ہے اس